جا کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کرنی ہے کہ وہ ہمارے لیے اللہ تعالیٰ سے ہمارے گناہوں کی بخشش کی دعا مانگے۔ قرآن پاک کی کئی آیات سے یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کسی کے گناہوں کی بخشش کی دعا فرمائیں تو پھر گناہ کی معافی کے امکانات بڑھ جاتے ہیں۔ فلولا انہم اذ ظلموا انفسہم جاؤوک فاستغفروا اللہ واستغفر لهم الرسول لوجدوا اللہ توابا رحیما۔ اگر یہ لوگ اپنے گناہوں پر اپنے اوپر ظلم کریں اور گناہ کر لیں، پھر وہ آپ کے پاس آ جائیں اور خود بھی اللہ تعالیٰ سے گناہوں کی معافی مانگیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے معافی مانگے، تو اللہ تعالیٰ کو توبہ قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا پائیں گے۔ اگلا کام یہ کہ ہمارے ہاں یہ اصول ہے یا روایات اور رواج کا حصہ ہے کہ جب ہم کسی عزیز کے پاس جاتے ہیں، دوست کے پاس جاتے ہیں، اپنے ساتھ کوئی پھل، کوئی مٹھائی، کوئی ہدیہ ساتھ لے کے جاتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہمارا یہی عقیدہ ہے کہ اس وقت وہ قبر مبارک میں زندہ حیات ہیں، آنے والوں کو دیکھتی بھی ہیں، سلام کا جواب بھی دیتے ہیں۔ تو جب ہم یہاں سے جائیں تو ہم ہدیہ ساتھ لے کے جائیں، اور وہ ہدیہ درود شریف کا ہدیہ ہے۔ کثرت سے درود شریف پڑھنا چاہیے۔ ابھی راستے میں بھی اور مدینہ منورہ میں جب ہم ٹھہریں گے تو ان تمام دنوں میں درود شریف کی کثرت کرنی چاہیے۔ جب بھی روضہ رسول پہ جانا ہوتا ہے تو قرآن یہ کہتا ہے کہ جب تم میرے محبوب کے ساتھ سرگوشی کرتے ہو اس سے پہلے صدقہ دے دیا کرو۔ اذا ناجیتم الرسول فقدموا بین یدی نجواکم صدقہ۔ پھر بندے کے پاس 1 ریال 2 ریال بندہ کسی کو دے دیں اور پھر اس کے بعد روضہ رسول پہ جائے۔ دنیا کے بادشاہوں کے دربار کے کچھ آداب ہوتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار کا ادب یہ ہے کہ بندہ ادھر ادھر کی چیزوں میں مصروف اور مشغول ہونے کی بجائے عاجزی کے ساتھ ندامت کے جذبات دل میں لیے ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے کے پاس جائے اور حاضری دے۔ ہم نے حضرت جی کو دیکھا جب وہ جا رہے تھے روضہ رسول کی جانب، بالکل سر نیچے کو جھکا ہوا تھا اور آنکھوں سے موٹے موٹے آنسو گر رہے تھے، اور ایسی ندامت کے احساسات جیسے بندے کو ہوتے ہیں۔ سر جھکا ہوا ہونا چاہیے۔ حضرت جی دامت برکاتہم العالیہ ایک ستون کے پیچھے کھڑے ہو گئے تھوڑی دیر کے لیے، پھر 2-4 قدم آگے بڑھے، پھر تھوڑی دیر کے لیے رک گئے، کھڑے ہو گئے، پھر 2-4 قدم آگے بڑھے، پھر ایک ستون کے پیچھے کھڑے ہو گئے۔ اسی طریقے سے آہستہ آہستہ وہاں پہنچ گئے۔ وہاں بھی پہنچ کے ہم پھر دائیں بائیں دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ وہ ستون کیسے ہے اور وہ چھت کیسے ہے اور وہ فانوس کیسے ہے۔ یہ مادی چمک دمک بہت زیادہ نقصان کر رہی ہے، یہ مکہ ہو یا مدینہ ہو، جہاں کہیں بھی ہو۔ ہم تو اس میں زیبائش و آرائش میں الجھ جاتے ہیں، اور بہرحال وہاں جا کے بندہ بالکل ادب اور احترام کے ساتھ سر جھکا کے کھڑا ہو جائے اور پھر الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ پڑھ لے۔ پھر اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک تو یہ عرض کرے کہ اللہ کے نبی، مجھے جن جن لوگوں نے
آپ کی خدمت میں سلام بھیجا ہے، ان سب کی جانب سے آپ کو سلام ہو۔ اگر بندے کو نام یاد ہیں تو پھر تو نام یاد کر کے ایک ایک نام کا بتا دے، اگر نام یاد نہیں ہے تو اجمالی طور پہ اتنا کہہ دے کہ جن جن لوگوں نے مجھے سلام بھیجا ہے سب کی جانب سے آپ کو سلام ہو۔ اگلا کام یہ کرنا ہے کہ اللہ کے نبی، میں اپنے ایمان پر آپ کو گواہ بناتا ہوں، اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد انک رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، اور میں اپنے ایمان پر آپ کو گواہ بناتا ہوں تاکہ قیامت کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سفارش کرنے میں ان کو خود ہم نے گواہ بنایا ہوتا ہے تو پھر آسانی ہوتی ہے۔ تیسری بات یہ کہ اللہ کے نبی، میں آپ کو اپنے گناہوں کے بارے میں اللہ کے دربار میں سفارشی بناتا ہوں کہ میرے لیے سفارش کر دے کہ میرے گناہ اللہ تعالیٰ معاف کرے۔ یہ تین کام کرنے ہوتے ہیں، خود سلام کرنا، اور جو لوگ جنہوں نے ہمیں سلام دیا ہے ان کا سلام پہنچانا۔ تیسری بات یہ کہ ایک مرتبہ شہادتین کا کلمہ پڑھنا، اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمد الرسول اللہ، یہ اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد انک رسول اللہ، آپ اللہ کے سچے رسول ہیں، تو اپنے ایمان پر گواہ بنانا۔ اور تیسری بات یہ کہ ہمارے جو پچھلے گناہ ہیں ان گناہوں کی معافی کے لیے میں آپ کو سفارشی بنانے آیا ہوں کہ آپ میری سفارش فرما دیں۔ پھر اگر بندہ دیر تک وہ لوگ کھڑا رہنے دیں تو پھر بندے کو چاہیے کہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ مسلسل پڑھتا جائے، اور اگر نہیں روکتے، نہیں وہ رہنے دیتے تو پھر بندے کو چاہیے کہ آگے بڑھے، اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا جو سوراخ ہے، باقاعدہ نام لکھا ہوا ہے وہاں پہ، السلام علیکم یا صدیق النبی صلی اللہ علیہ وسلم یا ابو بکر صدیق، اس طریقے سے بندہ ابو بکر صدیق کا نام آسانی سے لے لے تو بس ٹھیک ہے، اور اس کے بعد پھر حضرت عمر کے اس میں جائے اور وہاں پہ جا کے سلام کرے۔ یہی مختصر سا طریقہ ہوتا ہے۔ دائیں بائیں دیکھنا، شور شغب کرنا اور موبائل کا استعمال اور اس وقت وہ سیلفیاں بنانا، یہ آداب کے بالکل خلاف ہے، بہت زیادہ نقصان کی بات ہے۔ پھر اس سے آگے جاتے ہیں جنت البقیع کی طرف۔ جنت البقیع میں بہت سارے حضرات کے قبور ہیں، انشاءاللہ اگر وہاں پہ اکٹھے چلے گئے تو پھر دیکھ لیں گے کہ کہاں کہاں پہ قبور ہیں جنت البقیع میں۔ اللہ تعالیٰ آسانی فرمائے۔ پورے مسجد نبوی میں ادب آداب کی رعایت، شور شغب نہیں کرنا چاہیے، لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، کوشش کریں۔ مسجد نبوی میں بھی خاص جگہ ایسی ہے جہاں پہ اکثر اکابر کو میں نے وہاں پہ دیکھا ہے، وہ جگہ ایسی ہے کہ بندہ بیٹھا ہوتا ہے تو بالکل سامنے وہ روضہ رسول نظر آتا ہے، وہ سبز گنبد نظر آتا ہے، تو بندہ سبز گنبد کی زیارت بھی مسلسل کر سکتا ہے اسی جگہ پر بیٹھ کر، اور اپنی عبادات میں مصروف رہ سکتا ہے، منہمک رہ سکتا ہے۔ بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ وہ بار بار حاضری دیتے ہیں، بار بار جاتے ہیں، بار بار جاتے ہیں، یہ بھی آداب کے خلاف ہے۔ ہمارے کئی اکابر تو ایسے تھے کہ آتے تھے ایک ہی مرتبہ حاضری دیتے تھے، اس کے علاوہ مسجد میں آنا اور دور سے بیٹھ کے درود شریف کثرت سے پڑھنا یہ تو معمول تھا، لیکن یہ جو ہر آدھے گھنٹے بعد، گھنٹے بعد پھر وہاں چلے جاتے ہیں، پھر گھنٹے بعد چلے جاتے ہیں، یہ جرأت اور بے باکی کی دلیل ہوتی ہے۔ بندے کو چاہیے کہ وہاں یہ بے باکی کا مظاہرہ نہ کرے۔ مدینہ منورہ میں رہتے ہوئے اور مسجد نبوی کے اندر رہتے ہوئے خاص طور پہ درود شریف کی کثرت کرنی چاہیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا عمر بھر کا یہ معمول تھا کہ جب کوئی بندہ آپ کو ہدیہ دیا کرتا تھا تو آپ ضرور ہدیہ کا بدلہ دیا کرتے تھے۔ تو اگر ہم یہاں سے ہدیہ ہدایہ ساتھ لے کے جائیں گے اور وہاں پیش کریں گے تو ضرور اللہ کے نبی ہمیں ہدیے کا بدلہ دیں گے، اور وہ روحانیت کی صورت میں ہوتا ہے، وہ ہماری سفارش کی صورت میں ہو سکتا ہے، وہ تجلیات کی صورت میں ہو سکتا ہے۔ جب تک ہم مدینہ منورہ میں رہیں، مکہ مکرمہ میں پھر بھی ایک تو ہوٹل دور ہوتے ہیں، پھر نماز کے لیے پہنچنا دشوار ہوتا ہے،
مسجد نبی میں، مدینہ منورہ میں یہ آسانی ہے، مکہ مکرمہ میں قدر دشواری پیش آتی ہے. تو پھر نماز با جماعت میں سستی نہیں کرنی چاہیے. ایک نماز 50,000 نمازوں کے برابر ہے. مدینہ منورہ کی کسی چیز کو بندہ کم درجے کا نہ سمجھے، نہ کوئی منفی تبصرہ کرے کہ